عمران خان کی کشتی میں پہلا سراغ اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے عمران خان کے بیانات اور عمران خان کے موقف کی پہلی بڑی نفی سامنے آ چکی ہے، جبکہ دوسری جانب کچھ بہت بڑی ملاقاتوں کا چرچا ہے۔ ملاقاتیں لاہور میں بھی اور ملاقاتیں لندن میں بھی، اور یہ ساری کی ساری ملاقاتیں جو ہیں یہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے ہیں۔ اس ساری تبدیلی میں، ان ساری ملاقاتوں میں مونس الہی فی الحال ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ فی الحال بہت امپورٹنٹ ہے، اسے ہائی لائٹ کر کے رکھنا ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب NRO-2 کی تکمیل کی جانب بھی کچھ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو کلین چٹ ملی ہے، سلمان شہباز کی واپسی کی اپڈیٹس ہیں، جبکہ PTI کے اپنے ساتھی کس طرح خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور موقف کو گاہے بگاہے نقصان پہنچ رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، ایک جانب سیاسی عدم استحکام ہے، معیشت دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑی ہے، تو وہیں دوسری جانب کچھ چیزیں بڑی محنت، بڑی جاں فشانی سے ہو رہی ہیں۔ ایک جانب تو یہ حکومت کر تو کچھ نہیں رہی، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے 10 غالباً نئے اسپیشل اسسٹنٹس جو ہیں، پرانے اسپیشل اسسٹنٹس ٹو دی پرائم منسٹر، انہیں وزیر مملکت کا عہدہ دے دیا گیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ وزیر ہمارے ملک میں ہیں جو OSD ہیں، جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے، لیکن وہ صرف خزانے پر بوجھ ہیں۔ صرف یہ نہیں ہو رہا، NRO-2 کی تکمیل کی جانب بھی بہت بڑے بڑے اقدامات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز آج رات وطن واپس پہنچ رہے ہیں، اور یہی وہ صاحبزادے ہیں جن کے حوالے سے امیر عباس صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ جب یہ خان صاحب کے دور میں باہر گئے تو اس وقت انہیں کھانے پر مدعو کیا، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے انہیں جاتے ہوئے ہاتھ میں ٹکٹ پکڑا دی کہ آپ ملک سے چلے جائیں، اور اب یہ واپس آ رہے ہیں۔ اور یہ جو پرواز ہے سعودی ایئر لائنز کی، اور یہ آل شریف جو ہے یہ پہلے عمرہ اور یہ سارا کچھ کر کے ہی آتے ہیں اور جاتے بھی ہیں، تو یہ SV726 پرواز ہے جس سے یہ رات 1:20 پر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں گے، اور ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی جمع کروا رکھی ہے۔ جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی منشیات سمگلنگ کیس میں بری ہو گئے ہیں، اور کیس میں بریت کی درخواست جو ہے انسداد منشیات کی عدالت میں انہوں نے درج کروا رکھا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں حکومت کچھ نہیں کر رہی، ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہو رہا، وزارتیں مل رہی ہیں، پروٹوکولز مل رہے ہیں، قومی خزانے پر عیاشیاں ہو رہی ہیں، NRO-2 کی تکمیل ہو رہی ہے، غربت نہیں ختم ہو رہی، غریب ختم ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا اور سرین زیادتی ہوگی۔ جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے، پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں بڑھانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ممبران نے کہا ہے کہ الیکشن سے قبل پیٹرول، بجلی اور دیگر اشیاء خورنوش میں عوام کو ریلیف دینا ہوگا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ذرائع جو ہیں نون لیگ کے اندرونی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت حلقوں میں نون لیگ کے ممبران نے یہ بات کہی ہے کہ بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے بہت سی دشواریاں ہیں، کیونکہ تحریک انصاف لانگ مارچ کے دوران مکمل اپنی الیکشن مہم کر چکی ہے، اور الیکشن سے قبل اگر ہم ریلیف نہیں دیتے تو پھر ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ ہم سے الیکشن اچھے طریقے سے کانٹیسٹ کر جیتنا تو بہت دور کی بات ہے نا، اچھے طریقے سے کانٹیسٹ کرنا یا کمپیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس سب کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بات پر بھی رو رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے PTI ارکان کو ترقیاتی فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ تو پھر ہمیں ترقیاتی فنڈز جاری کرے نا، وہ ہمیں کر دے پھر ہم بھی کچھ کر سکیں اپنے حلقوں میں۔ اور یہ بھی ان کا دعویٰ مطالبہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود الیکشن مہم کریں۔ یہ ویسے پوری قوم کی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب خود آئیں اور الیکشن مہم کریں، تاکہ وہ جو نواز شریف صاحب کا ایک ببل ہے جو وہ بھی برسٹ ہو جائے آسانی سے۔ اب یہاں پر ایک جانب تو کچھ ملاقاتوں کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے، بہت سی ملاقاتوں کی بازگشت بھی ہو رہی ہے، بہت سی ملاقاتوں کے حوالے سے اس وقت باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب ملے چودھری شجاعت حسین صاحب سے، اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ ان کے خاندانی تنازعات، چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے خاندانی تنازعات کو حل کروا لیا گیا۔ اس سب کے اندر زرداری صاحب نے یہ فارمولہ بھی پیش کیا کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ نہیں بناتے، لیکن یہ سب کچھ۔ اب وہیں دوسری جانب نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے لندن میں یہ فیصلہ کیا کہ چودھری پرویز الہی کو ہم اپنا کینڈیڈیٹ نہیں بنا سکتے، ہم وقتی جو فائدہ ہے اس کے لیے لانگ ٹرم اپنی سیاست کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب چودھری شجاعت حسین صاحب کے مشہور زمانہ میں کہہ رہا ہوں، اس کی جگہ بہت سے لوگ بدنام زمانہ بھی کہہ دیں گے، صاحبزادے صالح حسین صاحب جو ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، اور انہوں نے لندن میں اس وقت ذرائع کے مطابق ایک ملاقات کی ہے نواز شریف صاحب سے،
اور اس میں بھی غالباً اب پتہ نہیں کیا کنونسنگ چل رہی ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، اور بہت سے سوالات بھی ہیں، بہت سی چیزیں بھی ہیں. اور چودھری پرویز الہی صاحب ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے حکم کی تعمیل کریں گے، وہیں دوسری جانب خان صاحب کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی اسمبلیاں تحلیل کرنی نہیں چاہیے. یعنی وہ اوپینین ضرور اپنا دے رہے ہیں. اور اس سب کے اندر اطلاعات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ہمیں جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں زمان پارک میں کہ ان کی آمد متوقع ہے، اور ان کی ملاقات متوقع ہے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے، اور ملاقات میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل سمیت دیگر معاملات جو ہیں ان پر بھی غور کیا جائے گا. اب یہ سب ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ مونس الہی جو ہیں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی نے مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات نہ ہونے کے حوالے سے اظہار خیال کیا ہے. اور مونس الہی صاحب سے کچھ ویلاگرز اور یوٹیوب سے وابستہ صحافیوں نے ملاقات کی. اس موقع پر مونس الہی نے کہا کہ عمران خان کو کہیں گے، عمران خان صاحب جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. الیکشن کے مطالبے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. موجودہ سیاسی صورتحال میں الیکشن واحد حل ہے، اور کچھ لوگ شاید نہیں چاہتے کہ ق لیگ اور پی ٹی آئی ایک ساتھ چلے، لیکن ہم مستقبل میں تحریک انصاف کے ساتھ ہمیشہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں. صرف ابھی کے لیے نہیں، یہ ہمارا لانگ ٹرم پلان ہے. اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ مونس الہی کا کہنا تھا کہ والد چودھری پرویز الہی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ دیر پا چلنا چاہتے ہیں، اور پرویز الہی، حسین الہی اور میں مشاورت سے فیصلے کرتے ہیں، یعنی ہم 3 سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت. اور انہوں نے کہا ہے کہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کا رابطہ بحال ہوا ہے، لیکن میری ماموں شجاعت حسین سے اس دن سے ملاقات نہیں ہوئی جس دن اسمبلی سے ملاقات کے لیے میں روانہ ہوا تھا. ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن والد کا رابطہ بحال ہو چکا ہے. اس چیز کی بھی کنفرمیشن ہے. اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب اس میں ملاقات کے بھی ایک چرچے ہیں کہ لاہور میں ان کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے. اب وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب، اب دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب جنرل باجوہ کو محسن کہیں، جنرل باجوہ کو اچھا کہیں، پی ٹی آئی انہیں اچھا نہ سمجھے. یہ سمجھ آتی ہے کیونکہ آپ کسی کے ساتھ اتحادی بن رہے ہیں تو جمہوری معاشرے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بیانیے کو منوان اپنے اوپر آپ پینٹ کر لیں اپنے اوپر. آپ کی اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، آپ کی بہت سے معاملات کے اوپر اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر سے پھر ایسی بات ہونا وہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے، غور طلب بھی ہے، اور وہ اس میں نشانیاں بھی ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے انٹرویو دیا ہے جیو نیوز کو. یہاں سے بھی بہت کچھ سمجھ آ جاتی ہے. پھر جیو میں بھی انہوں نے سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا ہے. یہاں سے مزید چیزیں بڑی کلیئر ہوتی جائیں گی. اور انہوں نے کہا ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب نے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر ڈبل گیم کا الزام حقیقت کے مخالف ہے. یعنی کہ یہ الزام جو ہے یہ غلط ہے، یہ حقائق کے منافی ہے. اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں نے عمران خان کو فوج سے لڑوایا کیونکہ اندر کے لوگوں کی پارٹی قیادت پر نظر تھی. خیر یہ بات تو میں بھی کرتا آ رہا ہوں اور یہ کسی حد تک درست بھی ہے، اور اسی وجہ سے اب خان صاحب نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں بھی لے لی ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب نے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے محسن ہیں. جنرل باجوہ کی قیادت میں فوج نے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے اور حکومت چلانے میں ساتھ دیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف غلط زبان استعمال کی اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، یعنی وکٹم جو ہیں وہ جنرل باجوہ ہیں. ویسے جنرل باجوہ نے اگر تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی سپورٹ کیا ہے تو یہ بھی کانسٹیٹیوشنلی تو غلط ہے. یہ اپنے آئین کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے دونوں صورتوں میں. اور یہ آئین شکنی تو پھر ایک طرح سے ہے، یا پھر آئین کی پاسداری تو نہیں ہے. یہ الزام اب یہ جنرل باجوہ کو محسن قرار دے کر یہ جنرل باجوہ کے اوپر چارج شیٹ ہے یا کیا ہے، کیونکہ دوسری سائیڈ بھی یہی کہتی ہے. پھر دونوں صورتوں میں الزامات جنرل باجوہ کے اوپر ہی ہیں. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈبل گیم کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اقتدار میں لانے میں مدد کی. لیکن عمران خان صاحب کے موقف کے خلاف سردار تنویر الیاس صاحب کا جانا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے اور بہت کچھ آنے والے دنوں میں واضح کر دیتا ہے. پنجاب سے بھی بہت سی خبریں آ رہی ہیں اس طرح کی کنسرننگ. عمران خان صاحب کو اس وقت بہت کچھ اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا اور بڑے تحمل سے آگے چلنا ہوگا. ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا. اپنی سیاست انہیں خود اپنے حساب سے لے کر چلنی ہوگی. اب قریب کے لوگ اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو پارٹی چیئرمین کے بیانیے کو سیدھا سیدھا غلط کہہ رہے ہیں، اور یہ کوئی عام رہنما تو نہیں ہے، آزاد کشمیر میں وزیر اعظم ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.